very special guest for this session, Fasting and Fitness, Dr. Haroon Pasha with us. Sir, Assalamu alaikum, welcome on board. आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया. You have graced this session. It's such a great honor for all of us कि आप आज हमारे साथ आए अपनी tips शेयर करने. Since we are all very much inquisitive about the fitness during fasting month, and we all know that we have to drink plenty of water, consume the right foods, and have to replenish our energies. But today, Dr. Saab is here with us to tell us more about fitness, how we can take fitness to a better level. So over to you, sir. Please. Thank you, ma'am. I am thankful to Madam Bushra for inviting me to the PTCL headquarter ताकि मैं आप लोगों से गुफ्तगू कर सकूं और जो कुछ मेरे नाक़िस इल्म में है वो मैं आप लोगों से शेयर कर सकूं. तो आप जैसा जानते हैं कि इस वक्त हम एक तो ये इस मुबारक महीने का आगाज़ है और तमाम आलम इस्लाम इसमें पुरमसरत है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी हम देख रहे हैं कि हम एक आलमी वबा के जलगार्ब के अंदर हम उससे गुज़र रहे हैं, यानी कि कोरोना या कोविड-19 से. तो आज क्योंकि रमज़ान के आगाज़ पर हमने रमज़ान और सेहत के हवाले से बात करनी है, लेकिन इसमें गाहे बगाहे अगर कोविड की भी बात हो जाए तो मैं समझूंगा कि वो बिल्कुल मुनासिब होगा. इसलिए तो एक और बात हम इसमें जो तय कर लें गुफ्तगू से पहले कि हम रमज़ान के और रोज़े के गैर मज़हबी जो पहलू हैं उनके ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि मज़हबी पहलुओं पर गुफ्तगू करने के लिए उलमा कराम मौजूद हैं और मैं अपने आप को कोई मुफ्ती या आलम नहीं समझता, मैं एक मेडिकल डॉक्टर हूँ. सो तबई हवाले से हम रोज़े के ऊपर गुफ्तगू करेंगे और अगर आप उसके कोई मज़हबी पहलुओं के बारे में गुफ्तगू करना चाहते हैं तो हम वो अपने आलम दीन या अपने मुफ्ती साहिबान से हम गुफ्तगू कर सकते हैं. और क्योंकि सेहत के शोबे से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ तो उसमें ये बात है कि जब हम सेहत की बात करते हैं तो उसमें जिस्मानी और ज़हनी सेहत शामिल होती है. सिर्फ़ जिस्मानी सेहतमंद इंसान को हम सेहतमंद नहीं कह सकते, जबकि दिमागी तौर पे भी उसका सेहतमंद होना ज़रूरी है, रूहानी तौर पे भी उसका सेहतमंद होना ज़रूरी है. तो रोज़ा हमारे इन तमाम पहलुओं पर जो है वो असर करता है कि एक हमारी ये हेल्थ को ठीक रखता है, दूसरा ये हमारे इल्मो फजल में इजाफ़ा करता है, यानी कि हमारे इंटेलेक्ट को, हमारी कॉग्निशन को, हमारे उसको इफ़ेक्ट करता है. नंबर 3, ये हमारे जज्बात को कंट्रोल करता है और उसमें बेहतरी लाता है. और चौथा जो है वो हमारे रूहानियत जो है हमारे जहन में किसी न किसी जगह पर जो छुपी हुई है उसको भी ये जला बख्शता है. तो हम इन तमाम चीज़ों पर गौर करेंगे. अगर आप सोच रहे हों तो जिस्मानी तौर पर रोज़ा हमें क्या फ़ायदा पहुंचाता है, तो जिस्मानी तौर पर हमने सुना है कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज. तो रोज़ा हमें ये सबक देता है कि आप जल्द आप सोएं और जल्द उठें. और दूसरी बात यह है कि इससे बिल्कुल सेहत बेहतर होगी, क्योंकि हमने अपने लाइफस्टाइल के अंदर देर तक रात को जागना
اور فضولیات کے اندر اپنے آپ کو مصروف کرنے میں جو ہم نے اپنا وقت گزارتے ہیں، اس سے ہمارا ایک لائف میں ڈسپلن آ جاتا ہے. اور ایک ہارمون ہوتا ہے میلاٹونن، وہ ہارمون جو ہے وہ ہمارے اس ردم کو سیٹ کرتا ہے کہ جو ہی سورج غروب ہوتا ہے تو ہم نیند کی طرف ہم غالب ہونے لگ جاتے ہیں آہستہ آہستہ، تاکہ عشاء کے بعد اور تراویح کے بعد ہم اپنے بیڈ پر پرسکون ہو کر سوئیں. اور صبح اٹھنا اس کی ویسے بھی فضیلت ہے صحت کے لحاظ سے اگر ہم بات کریں تو. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے کھانے پینے میں اعتدال آ جاتا ہے، اور کوشش ہمیں یہ کرنی چاہیے کہ ہم روزمرہ زندگی میں جو کھاتے ہیں ہم وہی کھائیں. 2 وقت ہم نے کھانا ہے، اور 2 وقت کا کھانا ہی مجھے علماء اکرام سے پچھلے دنوں میری بات ہو رہی تھی، وہ بتا رہے تھے کہ جنت میں بھی 2 وقت کھانا ملے گا، ایک صبح ملے گا اور ایک شام کو ملے گا. تو 2 وقت کھانے میں بھی ایک فضیلت ہے جس کے ہمارے لیے صحت بہتر ہو سکتی ہے. اور پھر یہ ہمارے ویسٹرن ورلڈ نے اس چیز کو ثابت کیا ہے کہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ، یعنی کہ وہ تو ان کے ہاں تو روزے کا کوئی مذہبی اس طرح جذباتی نہیں ہے کنسیپٹ، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ 6، 7 یا 8 گھنٹے اگر آپ بھوکے رہیں تو ہمارے جسم کے اندر ایسے سیلز پیدا ہو جاتے ہیں جو کہ آٹوفیجی کرتے ہیں، جو کہ ہمارے جسم کے غلیظ حصوں کو، خراب حصوں کو، کینسرس حصوں کو وہ سیلز کھانا شروع کرتے ہیں، اور ہماری صحت جو ہے وہ بہتر رہتی ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ ہم اگر 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ ایڈیشنل ہم تراویح ادا کرتے ہیں تو اس سے بھی ہماری ایکسرسائز ہو جاتی ہے. اور یہ لوگ بھی، یہ ویسٹرن ورلڈ نے اس کو ثابت کیا ہے، جو کہ آج سے 1400 سال پہلے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزماں جو ہمیں کہہ چکے ہیں کہ وہ اب گورا کہتا ہے کہ اس میں 70 یوگا کی ایکسرسائزیں شامل ہیں نماز پڑھنے میں، اور اگر آپ تراویح کو اور تہجد کو ساتھ شامل کر لیں تو ہمارے جسم کے اندر بہت بہتر تبدیلیاں آ سکتی ہیں. لیکن یہ اسی وقت ممکن ہے کہ اگر ہم اپنی غذا کو رمضان میں بھی متوازن رکھیں. ہمیں ضروری نہیں ہے کہ ہم مرغن غذائیت کھائیں اور پکوڑوں سے اور سموسوں سے ہم افطاری کریں. اور لوگوں نے نعوذ باللہ لوگوں نے تو پکوڑوں کو ایمان کا ایک حصہ بنا لیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر رمضان میں پکوڑے نہ بھی کھائے جائیں تو اللہ تعالیٰ روزے کو قبول کر لیتا ہے. تو وہی غذا آپ ناشتہ سحری آپ کریں جو کہ آپ ناشتہ کرتے ہیں، اور وہی آپ افطاری کے وقت کھائیں جو کہ آپ رات کا کھانا عمومی طور پہ کھاتے ہیں. اور ایک دم اپنے سامنے آپ نے ٹرے یا بڑے بڑی پلیٹیں سجا کے آپ نے نہیں بیٹھنا. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بغیر بھی روزے کی بہت فضیلت ہو سکتی ہے. اور دوسری بات جو میں نے کہی کہ یہ تو